کو دعوت دیتے ہیں، آزاد کشمیر میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ 5 اگست کے اقدامات کو کوئی کشمیری، کسی مکتب فکر کا کشمیری، چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کچہری کا موقع عنایت کریں اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گی۔ سر، نمرا سہیل فرام PTV نیوز۔ سر، ایک طرف بھارت کا جو اقلیتوں کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاید دنیا میں سب سے برا ہے، دوسری طرف وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل کی رکنیت بھی لینی ہے، تو ایک طرف وہ خود 7 دہائیوں سے سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی ہی دھجیاں اڑا رہا ہے، دوسری طرف رکنیت کی بھی بات کرتا ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ سلامتی کونسل کی جہاں تک ممبرشپ کا تعلق ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے ماحول سازگار بناتے ہیں۔ سلامتی کونسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ 7 مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے، موقف تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا اور ہمارے موقف کی وہ تائید، ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہمارے موقف کی تائید کر کے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے۔ اگر ہندوستان بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی جستجو اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ہم تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ بھارت انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیوں کر رہا ہے؟ یہ دنیا کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں ان کی رپورٹ، 2 رپورٹیں آ چکی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیں تو پتہ ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا کہ ان کا ریکارڈ وہاں کیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آج لکھ رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ سر، بھارت اور RSS جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری نہتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کے اوپر مظالم لا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ اپنایا ہے۔ اس حوالے سے آپ اقوام متحدہ کا کردار کتنا اہم دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اقوام متحدہ سے مسلسل رابطہ بھی کیا ہے، انہیں آگاہ بھی کرتے رہے ہیں۔ میرے بہت سے خطوط اب اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو میں نے سیکرٹری جنرل کو لکھے ہیں۔ میرے بہت سے خطوط جو میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو ان پر ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی پوری داستان اس میں رقم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہندوستان کا جو رویہ ہے، توقع کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بعد ان کے رویے میں کوئی لچک آئے گی اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو وہاں قدغنیں لگی ہیں، اس میں کوئی نرمی کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ان کا وہی سلسلہ، وہی سرچ اور کارڈن اور سرچ آپریشنز جاری ہیں، وہی کالے قوانین کا سہارا لے کر وہ ان کا ظلم جو ہے وہ برقرار ہے۔ انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔
میں نے کوشش کی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا OIC کا فورم ہے انہیں بھی مخاطب کروں. انہیں بھی میں نے خطوط لکھے ہیں, ان کو مراسلے بھیجے ہیں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, دلی کے جو واقعات ہیں ہمیں بھولے نہیں ہیں. سری نگر کی داستان کو تو آپ نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا, لیکن دلی کے واقعات کو آپ نہیں چھپا سکے. پوری دنیا نے دیکھے ہیں اور رپورٹ کیے ہیں کہ جو سلوک ہو رہا ہے. جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس پہ تو ہندوستان کے لوگ, ہندوستان کی اپوزیشن سراپا احتجاج ہے. آج کیفیت یہ ہے, مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کے لیے نہیں آتا. وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, کیا چین کے ساتھ مذاکرات, لداخ پہ جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے ایسٹرن بارڈر پہ, سیکٹر پر, کیا ان میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ کیا نیپال کے ساتھ جو وہ وعدہ کرتا رہا کہ ہم بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہوا. اور بالآخر نیپال کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا. ان کو ناگوار گزرا لیکن مجبوراً ان کو کرنا پڑا. آپ دیکھیں سری لنکا کے ساتھ ان کا رویہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم, آج کہتے ہیں بنگالیوں کو وہ دیمک سے تشبیہ دیتے ہیں. کون سا ہمسایہ ہے ہندوستان کا آج جو آج ہندوستان کی اس موجودہ حکومت کی پالیسی سے مطمئن ہو؟ ایک دکھائی نہیں دے رہا. سارک کا فورم تھا, اس کو آپ نے بے وقت کر کے رکھ دیا, ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا. یہ سارے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پورا بھارت کے گرد جو نیبرہڈ ہے, جو اس کے ہمسائے ہیں, انہیں ان کے اقدامات, ہندوتوا سوچ اور ان کی پالیسیز پر تشویش بھی ہے, اور سب سمجھتے ہیں کہ وہ امن اور استحکام کے لیے, اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. 5 اگست 2019 کے اقدام کو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کشمیری تسلیم نہیں کرتا. اور مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع آزاد کشمیر کے عوام سے اپنے غیر انسانی رویے پر رائے لے سکتے ہیں. کو دعوت دیتے ہیں آزاد کشمیر میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ 5 اگست کے اقدامات کو کوئی کشمیری, کسی مکتب فکر کا کشمیری, چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں. اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کچہری کا موقع عنایت کریں, اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں. تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا, اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گی. سر ایک طرف بھارت کا جو اقلیتوں کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاید دنیا میں سب سے برا ہے, دوسری طرف وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل کی رکنیت بھی لینی ہے. تو ایک طرف وہ خود 7 دہائیوں سے سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی ہی دھجیاں اڑا رہا ہے, دوسری طرف رکنیت کی بھی بات کرتا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. سلامتی کونسل کی جہاں تک ممبرشپ کا تعلق ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں, لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے ماحول سازگار بناتے ہیں. سلامتی کونسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. 7 مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے, موقف تبدیل نہیں ہوا. آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا.
और हमारे मौक़िफ़ की वो तायीद अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमारे मौक़िफ़ की तायीद करके गए हैं। उसके साथ साथ 7 मरतबा पाकिस्तान भी सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है। अगर हिंदुस्तान अगर बनता है तो पाकिस्तान भी अगली मनसूबाबंदी कर रहा है कि हमने आइंदा कब अपने